آج کی ویڈیو میں ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت بیان کریں گے، اور پوائنٹ نمبر 2 میں ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی بیان کریں گے، اور پوائنٹ نمبر 3 میں ہم یہ آپ کو بتائیں گے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو کب نہیں پڑھنا چاہیے، اور پوائنٹ نمبر 4 میں ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے کچھ امیزنگ بینیفٹس پر بات کریں گے۔ لہذا آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ نبی علیہ السلام نے اس کو جنت کا خزانہ قرار دیا ہے، اور نبی علیہ السلام خود بھی مختلف مواقع پر کثرت کے ساتھ اس ذکر کو کرتے تھے۔ وہ ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت کے ساتھ پڑھو، بے شک یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے 7 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، ان میں ایک یہ ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ عرش کے نیچے کا خزانہ ہے۔ حضرت حازم بن حرملہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس سے گزرا اور آپ نے مجھ سے فرمایا اے حازم، آپ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ امام نووی رحم اللہ تعالی کہتے ہیں کہ خزانے سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک انعام ہے جو جنت میں ذخیرہ ہے، اور یہ بہت ہی قیمتی انعام ہے، جیسا کہ خزانہ آپ کے پیسے میں بہت قیمتی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی ایک دوسرے کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا، اور آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کام کرنے کا حکم نہ دوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کرنے کا حکم دیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور یہ کہ بندے کو کوئی کام کرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں سوائے اللہ کی مدد کے، اور ہمیں گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ برے چیز کو ہٹانے کی کوئی طاقت نہیں، اور نہ اچھائی کو حاصل کرنے کی طاقت ہے مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی طاقت نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے کا اظہار ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنی کمزوری اور اپنی ضرورت صرف اللہ کے لیے اپنے تمام معاملات میں تسلیم کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کے سوا سیر تسلیم خم کرنے، قوت اور طاقت سے انکار کا پیغام دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنی بے بسی کو تسلیم کر کے صرف اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ہم مؤذن کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، تو ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کیونکہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے اور شیطان کے خلاف نماز کے لیے جانے کی طاقت اور قوت عطا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں عرش کے نیچے سے ایک کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانے میں سے ہیں؟ وہ ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو کب نہیں پڑھنا چاہیے؟ کچھ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ اس وقت کہتے ہیں جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے، حالانکہ یہ غلطی ہے، بلکہ کسی تکلیف اور پریشانی کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ اس وقت کہنا چاہیے جب کسی بھی معاملے میں آپ کو اللہ سے مدد طلب کرنی ہو۔ کچھ لوگ خوف کی وجہ سے بھی یہ جملہ کہتے ہیں، نہ کہ صبر اور اللہ پر بھروسے کی وجہ سے، یہ بھی غلطی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے کچھ حیران کن فائدے۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتاؤں؟ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، اس سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ کچھ ذکر ہیں، اگر ایک آدمی ان کو کہتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، مگر اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں۔ اللہ اکبر۔